ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور ہمیشہ آپ کو عملیات میں کامیاب کرے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے بہت سی ریکویسٹ آئی کہ آپ ہی جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے تو کیسے پتہ لگتا ہے؟ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے تو کیسے پتہ لگتا ہے؟ دیکھیں، آپ عمل کرتے ہو، آپ کو عمل میں 1 2 3 دن گزرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو محسوس کرتے ہو، جیسے ہم نے عمل میں بتایا ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی، بالکل علیحدگی اختیار کریں اور پھر عمل کو کریں۔ پاس خوشبوئیں، پاک صاف باوضو رہنا روحانیت کو یعنی کہ آپ کے پاس لانے میں زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ پھر 3 دن کے بعد آپ کے جسم کو ہلکا ہلکا سکون اور ایسی چیزیں جیسے آپ کے جسم کو پڑھتے پڑھتے ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے، دماغ اور سر آپ کا درد کرتا ہے، بھاری ہوتا ہے، جسم ایسے ہوتا ہے جیسے جسم کے اندر جان ہی نہیں، سن ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ جب پھر زیادہ دن گزرتے ہیں، جیسے 3 4 5 6 7 دن کے بعد آپ کی آنکھوں کے آگے ہلکی ہلکی سی روشنی، نور کی روشنی، نور کی تجلی جو نور المقام ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ آپ نے غور عمل کرتے وقت اپنے نور المقام یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں پر ہی غور کرنا ہے۔ تو شروع میں آپ کو چکریاں سی گول گول ایسے کوئی چیزیں، روشنی کوئی ایسی چیزیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے بجلی کی سی تاریں سی چمکنے لگتی ہے، بجلی کی سے اشارے آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں، آنکھوں کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر طرف پھر آپ کو آہستہ 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 جب 11 دن ہوتے ہیں تو نورانی چہرے نظر آنے لگتے ہیں، اور جب آپ انتہائی غور، تصور اور یکسوئی سے اپنے آس پاس کی آوازیں سنتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ذکر و ذکرات کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ یہ الفاظ ایسے مطلب کہ جو بتائے جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں اس میں اعظم کا راز بھی پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اب اس بات کی طرف آ جائیں۔ جب آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ اپنی آنکھیں بند کریں، پاک صاف جگہ پر آپ بیٹھیں، اور اگر آپ کو ڈر، خوف یا کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے تو آپ حصار کو قائم کریں۔ میں نے آپ کو حصار کا پچھلی ویڈیو میں طریقہ بتایا تھا، وہ اختیار کریں۔ قل هو اللہ احد یا چاروں کن اور آیت الکرسی پڑھ کے گول اشارے سے، انگلی سے دائرہ آپ لگا لیں، دائرہ کہیں سے ٹوٹے ہیں، اس کو حصار بلند کہتے ہیں، حصار مقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کر لیا کریں چھوٹا سا حصار، تو اس سے بھی آپ کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ نے جب آپ عشاء کی نماز کے بعد بالکل خاموشی ہو جائے، بے شک آپ عشاء کی نماز تھوڑا سا لیٹ پڑھیں، جیسے کہ اگر 9 بجے اذان ہوتی ہے، 8 بجے اذان ہوتی ہے تو پھر آپ 10-11 بجے کے درمیان نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں زیادہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ عمل کو شروع کریں۔ یا حق باحق، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو یا حق میں اگر روانگی آتی ہے تو یا حق یا باحق باحق، یہ 2 لفظ ہیں، یا حق باحق، یا حق باحق، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لفظ آپ کو چننا ہے، یا حق چن لیں یا باحق چن لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی آواز کی طرف غور کرنا ہے، آنکھوں کے درمیان غور کرنا ہے۔ یہ الفاظ اسی اسم اعظم میں پوشیدہ ہے۔ اس میں اعظم ایسا نورانیت ہے، یعنی کہ جب آپ یقین کریں، جب آپ کے سامنے 11 دن کے بعد نورانی چہرے نظر آتے ہیں تو وہ بھی یا حق یا حق یا حق ایسی آوازیں آتی ہے، یا پھر باحق باحق کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی بہت سے بزرگ مل کے ورد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ضرور کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا، کبھی بھی نہیں بولنا۔ صاحب علم کے لیے اتنے ہی اشارے کافی ہیں جو علم رکھتے ہوں گے، جو لوگ محنت کرتے ہیں، منزل انشاءاللہ انہیں اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر و ذکرات سے آگے بڑھتے ہیں، بلندگی اختیار کرتے ہیں، اور جادو جیسے حرام کام اور جادو جیسے ناجائز کام کو اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا آخرت تو خراب ہوتی ہے، دنیا بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے تو یہ طریقے بھی بہت پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں،
जैसे जैसा आपको बताया जाता है इसमें किसी किस्म की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कम से कम 5000 मरतबा विर्द करें, ये तो 3000 मरतबा लाजिम करें। अगर 3000 मरतबा नहीं कर सकते तो 1103 मरतबा करें, 1103 मरतबा करें। तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ठीक है, इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। रखिएगा, अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर आमिल के लिए जरूरी है कि वो हमजात, मुकलात और जिन्नात और हाजरात के और परियों के और फरिश्तों के अमल करने से कबल अपने अंदर रूहानी कुव्वतों को पैदा करे, और इससे आमिल के अंदर ज़बरदस्त किस्म की रूहानियत और रूहानी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं, और हाजरात और हमजात, मुकलात, जिन्नात और परियों वगैरह के अमलियात में या अमल में इंशाअल्लाह कामयाबी उनको मिलती है और वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं, और कभी भी नाकामी नहीं होती। और जो लोग इनका यानी रूहानी कुव्वतों को बढ़ाने का, रूहानी आँख का और बातनी आँख का चिल्ला नहीं करते, तो वो ही लोग हैं जो कामयाब नहीं होते अमलियात की दुनिया में। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि जो हम शराइत और अमल में तरीका आपको बताते हैं वो तरीका आप इख्तियार करें तो आपके लिए बहुत नायाब है। और अगर एक चिल्ले में आपको रूहानी कुव्वत अपने अंदर महसूस होती है और रूहानियत जाहिर होना शुरू हो जाती है, तो यकीन माने आप अमलियात की दुनिया में कामयाब होगे। नंबर 2, रूहानी कुव्वतों को बुलंद करने के लिए आज मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि मैं जो अमल आपको बताऊं और जो तरीका और शराइत बताऊं वो आप लाजिम करें। शराइत नंबर 1, जगह बिल्कुल पाक साफ हो, आप भी पाक साफ हो, गुस्ल आपने किया हो, जनाबत से आपने परहेज किया हो, यानी गंदगी से आप दूर हो। नंबर 2, आप जब भी रूहानी कुव्वतों को महसूस करें या अपनी आंखों को बंद करें, उससे पहले एक तरीका इख्तियार करें। तरीका वो ये है कि जब भी आप मुराकबा रूहानी कुव्वतों को यानी रूहानी आंख, बातनी आंख और तीसरी आंख का अमल जो आपको बताया जाए करना शुरू करें, तो उससे पहले रुई के 2 फफूले, स्पंज, 2 फवे लेकर पानी में हल्का सा डिबो लें, यानी पानी में उनको भिगो लें, पानी छिड़का लें और पानी निचोड़कर बहुत मामूली सा काली मिर्चों का पाउडर उस फफोलों पर आप लगा लें और उनको मसल कर कानों में रख लें। ये आपके लिए रूहानियत को उजागर करने के लिए एक नायाब तोहफा है, अगर कहें तो नेमत और रहमत है। दोनों कानों में जब आप रख लो तो ये आपको थोड़ी सी गर्मी, जलन और दुनियावी लोगों की आवाजों से दूर रखेगी और आपकी जो अंदर की आवाज है वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाने का जरिया बनेगी। नंबर 3, अगर आपने अमल करते हुए अपने अंदर ये बात रखी कि पता नहीं ये अमल मजबूत है कि नहीं, ये अमल ठीक है कि नहीं, तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। रूहानियत को उजागर करने के लिए रूहानी और जो भी चिल्ला या रियासत आपको बताई जाए और जिक्रात बताया जाए उस पर मुकम्मल तवक्कल रखें। सबसे पहले तवक्कुल रब मजबूत रखें, अल्लाह पर तवक्कुल, यकीन कामल और अल्लाह से एक राब्ता कायम करने का सोच अपने अंदर रखें तो जल्दी कामयाब होंगे, वरना आपकी रियासत और चिल्ला और अमलियात बेकार हैं। हर इंसान के अंदर रूहानियत होती है, रूहानियत मौजूद होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा होती है और किसी में इतनी ज्यादा होती है कि पहले रोज ही मुशाहदात नजर आने लग जाते हैं। लेकिन बाज लोगों की देरी होती है, इसलिए उनको 3 चीजों का मशवरा दिया जाता है ताकि आप इन 3 चीजों की मदद से रूहानियत को उजागर कर सकें। नंबर 5, ऐसे लोग जो असेबी मर्ज में मुब्तला हों, दौरों में यानी किसी पर जीरू का होना, मुसल्लत होना, सफली जिन्नात का मुसल्लत होना, ऐसी चीजें अगर हों तो वो
ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔